بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انور خان پانچواں یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نہایت ہی غم زدہ ہے موضوع، ہماری پوری قوم کے لیے بڑا المیہ ہے، پوری قوم رنجیدہ ہے۔ یعنی دریائے سوات میں جو حادثہ پیش آیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ دریا کی نظر ہو گئے، خواتین ہو گئی، بڑے ہو گئے، وہ جو وہاں سیر کر رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، ایک جگہ نہیں یہ حادثہ ہوا، اسی دریا میں تقریباً 6-7 جگہ پر حادثے ہوئے اور کہیں بھی ان کی امداد کے لیے کوئی نہ پہنچ سکا۔ امداد یا ریسکیو کرنا تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے والا جو معاملہ ہے نا، اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو حقائق پہ مبنی ہے کہ اتنی غفلت کیوں برتی گئی ہے یا اتنی بے حسی ہماری حکومتوں میں کیوں آ گئی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ اس حادثے سے پہلے یعنی عام طور پر یہ نہیں کا پورا قانون ہے کہ ہر ڈی سی او آفس میں پورا سیل قائم ہوتا ہے جب بھی کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا جو ہے اپنا وہاں بارشوں کا سلسلہ جاری تھا، طوفانی بارشیں آ رہی تھیں، ہر ایک کو پتہ ہے، تھوڑا زیادہ پانی بھی دریا میں بہہ رہا تھا اور جو ریلا یہاں سے بھی چلتا ہے ایک دن پہلے سے اطلاعیں شروع ہو جاتی ہیں باضابطہ طور پر۔ ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں آگے اے سی اسے ہینڈل کرتا ہے، متعلقہ ایس ایچ او ہینڈل کرتا ہے، ڈپٹی صاحبان کو پتہ ہوتا ہے، پولیس والوں کو بھی، اور وہ دوسرے محکموں کی امداد بھی لے لیتے ہیں۔ یعنی اس علاقے میں اعلان کروائے جاتے ہیں کہ فلاں وقت پر 2 گھنٹے بعد یا 10 گھنٹے بعد یہاں سے پانی کا ریلا گزرے گا۔ تو اس علاقے میں کوئی ایسی ہلچل نہ تھی، نہ کوئی اعلان کرایا گیا ہے، نہ کوئی انتظامی افسران وہاں پہنچے ہیں۔ حالانکہ ہمارا علاقہ بھی فلڈڈ ایریا میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ پہلے ایس ایچ او بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، محکمہ مال سے متعلقہ لوگ وہ پہنچ جاتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، خبروں پہ اتنا عام آدمی کان نہیں دھرتے۔ وہ کوئی انہیں پتہ نہیں، وہ بیچارے جو وہاں گئے ہیں وہ بعد میں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ذمہ داری ان خاندانوں پہ بھی کچھ عائد ہوتی ہے جو ان ایسے موسموں میں یا ایسی ناگہانی آفات جس علاقے میں آتی ہے سیر کے لیے بھاگ جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لیتے ہیں، خواتین کو لیتے ہیں، وہاں علاقے کے نہ حقائق سے پتہ ہوتا ہے انہیں، نہ بولد ہوتے ہیں اور نہ پتہ کرنے کی وہ جرت کرتے ہیں۔ ایک ان میں سے شخص جو تھا وہ دے رہا تھا انٹرویو کہ ہم دریا کے کنارے ناشتہ کر کے چائے پی رہے تھے اور بچے ہمارے جو ہے تو وہ دریا میں وہاں چلے گئے سیلفیاں بنانے۔ تو ہم نے وہ جو فوٹیج دیکھی ہے نا، اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے دریا نے انہیں گھیرا ہوا ہے، درمیان میں چھوٹے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں، انہیں بیٹ بھی کہا جاتا ہے مقامی زبان میں، وہاں نہیں جانتے کیا کہتے ہیں انہیں۔ وہ معلوم تو ہوتا ہے کہ یہ اونچی جگہ ہے، حالانکہ وہ دریا کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ جو فوٹیج دیکھی گئی ہیں، ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، ان کے مطابق وہ سب دریا کے پیٹ میں یعنی دریائی علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب پہلے اعلان نہیں کیے گئے، نہ کسی کو مطلع کیا گیا ہے کہ یہاں، نہ روکا گیا ہے کہ یہاں تم نے داخل نہیں ہونا، یہ دریا کا حصہ ہے، تو ریسکیو ٹیمیں وہاں کیسے پہنچنی تھی؟ یہ تو جب انتظامات مکمل ہوں، مقامی انتظامیہ چوکس ہو، تو وہ اس مصیبت جو آنے والی ہے، جو آفت وہاں پہنچنے والی ہے، اس کے مطابق ان کے پاس انتظامات ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پانی کا خوف تھا کہ دریا ابھی بہنے والا ہے، یہاں جو نچلی سطح کے علاقے ہیں جنہیں کچا کہا جاتا ہے آس پاس کے، وہاں لوگوں کو مطلع کیا جائے، خبردار کیے جائے، یا کسی کو ریسکیو کرنا پڑے تو اتنی کی کشتیاں وہاں پہلے ہی خشکی پہ پہنچائی جاتی ہیں، کشتیاں، ملاح اور رسیاں، جو یعنی سامان مطلب درکار ہوتا ہے، اور وہاں کے جو تیراک ہوتے ہیں، غوطہ خور ہوتے ہیں، یہ سب ذمہ داری متعلقہ ڈی سی اور متعلقہ ایس پی اور اے سی کی ہوتی ہے کہ اے سی کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں چلو ڈی سی
وہ لیتا ہے اپنا خبر، لیکن زیادہ ذمہ داری اس کی عائد ہوتی ہے، اور اس کے جو نیچے ہوتے ہیں یعنی کہ ماتحت ان کی ہوتی ہے اعلانات کرانے، وہ متعلقہ چیزیں امدادی جو ہے وہ پہنچانی، اس کے علاوہ ریسکیو گاڑیاں یا وہ سامان وہ بھی چوکس ہوتا ہے، لیکن سب کچھ وہاں موجود نہیں تھا، یعنی کہ وہ تھوڑی دیر میں اتنا دریا نہیں بہا جہاں وہ پہنچے ہیں۔ ہم نے دیکھی ہیں وہ فوٹیج، یعنی کہ کم از کم 2 گھنٹے کے بعد جتنا بھی ریلا اونچا ہو، یعنی وہ تمام جگہ ادھر ادھر سے دریا نے گھیر لی ہیں، لیکن اس کے دوران یہ اپنا ویڈیو تو بنتی رہی۔ لازمی بات ہے کہ وہاں اپنا ریسکیو 15 ہے وہاں، یا جو بھی نمبر الاٹ ہے انہیں بھی مطلع کیا جاتا رہا ہوگا، ہوٹلوں والے نے کیا ہوگا، یا جو لوگ وہاں کناروں پہ کھڑے تھے وہ، لیکن کوئی ان کی امداد کو نہیں پہنچا۔ وہ ایک ایک کر کے بیچارے بہہ گئے، جن کی تعداد 75 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ ایسے موقعوں پر زیادہ تر تعداد کم بتائی جاتی ہے، یعنی وہ 100 سے زائد بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ دیکھو نا ظلم کی بات، اور ہمارے اپنا پسپائی ان انتظامات کو ہینڈل کرنے میں، کہ اتنے لوگ تو ہمارے یعنی کہ دشمن ملک بھارت سے ہم نے جنگ کی ہے، وہ نہیں اتنی جانیں ضائع ہوئی نہ اتنے شہید ہوئے، جو پل جھپکتے ہی سیر پہ گئے ہوئے یہ بیچارے دریا کی نظر ہو گئے، ہماری انتظامیہ کے ہوتے ہوئے، ہماری سب کچھ ریسکیو ٹیموں کے ہوتے ہوئے، وہاں کے لوگ سب بے بس ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا قومی المیہ اس لیے بھی ہے، نقصان اس سے بھی بڑھ کر ہوتے رہتے ہیں کہ اتنے ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ یعنی ڈی سی او کو پتہ ہے اب کیا کیا گیا ہے، خبر کے مطابق کہ اسے کر دیا گیا ہے معطل۔ اچھا جی، معطلی بڑی سزا ہے اس پہ اور اس کی پوری ٹیم پہ۔ یہ جو متعلقہ تھے فرائض میں غفلت برتنے کے علاوہ، ان پہ یہ 302 کی اعانت کا پرچہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کوئی مجبوری کے تحت نہیں پہنچا، یا اس نے اپنے فرائض انجام دیے، اگلے لوگوں نے نہیں دیے۔ اس سے پہلے انکوائری شروع کروا دینی، وہ تو یہی ہے نا کہ کام کو نظر انداز کرنے والی بات ہے، تاکہ دوسروں کو پتہ ہو کہ اگر ایسی غفلت ایسے موقع پہ کی گئی تو اس یعنی کہ نقصان کے مطابق ہمیں سزا ملے گی۔ تو وہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ ادھر وہ جو ہے ہمارے وزیر اعلیٰ، ان کی تو کیا بات ہے نا، یہ ان پہ براہ راست ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ بھی بری الذمہ نہیں ہے، لیکن جتنی ذمہ داری آگے انتظامیہ پہ ہوتی ہے، جو جس علاقے میں ہے، اور انہیں سہولیات بھی ہر قسم کی دی جاتی ہیں۔ کون سا ڈی سی ہے اور یہ اے سی ہے، تحصیلدار تک ہے، جو ڈپٹی صاحبان ہیں، ایس ایچ او صاحبان ہیں، 2 گاڑیاں، اور جو حکومتی وسائل ہیں ان سے ہائی لیول کے ڈالے اور گاڑیاں ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ ہوتا ہے، ضلعی بجٹ، اس میں سے وہ اپنا سر دست خرچ کر سکتے ہیں، ویسے اثر و رسوخ کے لحاظ سے کام چلوا دیتے ہیں، بعد میں بھی پیسے آتے رہتے ہیں، لیکن صرف ترجیح نہیں دی گئی، کوئی انسان کو انسان نہیں سمجھا گیا، اور یہ سخت کارروائی ہونی چاہیے ان تمام اپنا انتظامی افسران کے خلاف، اور کارروائی بھی یہ ہونی چاہیے کہ قوم سننا چاہتی ہے کہ ان کے خلاف پرچے درج ہو گئے ہیں، وہ گرفتار ہو کر جیلوں میں ہیں، اور اس کے بعد انکوائری ہو کہ کس کس کا کتنا جرم تھا۔ نہ کسی کو منع کیا گیا ہے، نہ کہیں پہلے سے بورڈ لگوائے گئے ہیں کہ یہ ممنوعہ علاقے ہیں، نوگو ایریاز ہیں، یا اس سے آگے جانا خطرناک ہے، یا کوئی پولیس کے اہلکار یا اور انتظامی اہلکار وہاں متعین ہوں جو لوگوں کو منع کریں کہ ادھر آپ نے نہیں جانا، کیونکہ اس سے پہلے پوری ٹریننگ دی جاتی ہے متوقع آفت کے آنے سے پہلے کہ یہاں یہ کام کرنے ہیں، وہاں سے زبردستی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں کہ یہاں سے اپنے مال مویشی لے کر محفوظ مقامات پر پہنچو، اور یہاں سیاحوں کو نہیں روکا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے پاس، آپ نے دریا کی
مطلب حد میں نہیں جانا جہاں سے دریا کی حد شروع ہوتی ہے، وہ دریا کے نصف میں جا کر بیچارے ٹیلوں پہ پھنسے ہوئے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ دریا ہے، وہ تو دریائی علاقہ ہے، وہ سارا معلوم ہو رہا ہے، وہاں کوئی یعنی کہ پرانے درخت نہیں ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ عرصہ یہ ضرور دریا تھوڑی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن ان کی جو پیٹ ہوتا ہے، جو حدود ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ جاننے والے جانتے ہیں، یہ جن کی ٹریننگ کی جاتی ہے، یہ متعلقہ افسران، باہر سے آنے والوں کو کیا پتہ، یعنی کہ وہاں خبر کے مطابق سیالکوٹ اور مردان کی 3 فیملیاں تھیں، وہ بھی وہاں بیچارے پھنس گئے، ان کی بھی جانیں ضائع ہو گئیں، کوئی کا دکا ان میں سے بچا، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے خاندان کے تقریباً 10 آدمی بہ گیا، اچھا ہم نے تو باتیں کر دی، خبریں بھی چلی، لوگوں نے سنا بھی صحیح، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن خاندانوں کو یہ بیچارے بچے، عورتیں، بوڑھے یہ اس دنیا سے چلے گئے، بعض ان کا یہی گناہ تھا کہ وہ اپنے خرچ پر وہاں سیر کرنے آئے، اور جو فرائض تھے حکومت کے یا وہاں کی متعلقہ انتظامیہ کے انہوں نے انجام نہیں دیے، اور ان کی غفلت کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے ہمیشہ کے لیے، اور ان کے یہ خلا پورا نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے، سچ چونکہ کڑوا ہوتا ہے، کہ کچھ یہ سیاح صاحبان جو ہے نا، یہ سیر کرنے والے، یہ بھی کچھ دیر پہلے سوچ لیا کریں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، ہر روز جو اگر کبھی مری میں اتنی گاڑیاں پھنس گئی، اتنے لوگ مر گئے، یا کوئی سیر کرنے والے طالب علموں کی ویگنیں جا رہی تھی، ادھر سے گر پڑی گاڑی اور اتنے مر گئے، یعنی کہ کچھ پہلے آپ سوچ لیا کریں، جہاں جان کا خطرہ ہو، جہاں اپنے سر کے جانے کا خطرہ ہو، اس پہ کمپرومائز قطعاً نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی جائیں تو اپنے بچوں اور خواتین پہ کچھ گرپ بھی ہونی چاہیے۔ وہ جو بیچارہ بتا رہا تھا، ہم ناشتہ کر رہے تھے، ناشتہ کے بعد چائے پی اور بچے ہمارے وہاں سیلفیاں بنانے گئے ہوئے تھے، دریا کا ماحول ہے، اس سے پہلے بھی تھوڑا زیادہ تو پانی تھا نا، چلو ریلا کچھ دیر بعد آیا ہوگا، تو وہ انہیں منع نہیں کر رہے تھے، نہ انہیں انہوں نے توجہ دی کہ آخر دریا کا کنارہ کنارہ ہے، اس کے دوران خواہ خشکی بھی ہو، وہ دریا کا حصہ ہے، یعنی اکثر لوگ وہم و گمان بھی نہیں کرتے، سب کام دوسروں پہ چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی حفاظت یا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے سوچنا تک نہیں، تو ساری ذمہ داریاں کون نبھاتا ہے؟ مہربانی کر کے آئندہ یہ بھی کرے ہماری قوم کہ جہاں کہیں بھی جانا ہے پہلے سوچ لیا کرے، یا وہاں کے حالات و واقعات سے کچھ مطلب آشنائی حاصل کیا کرے، معلومات لیا کرے کہ کون کون سے خطرات ہیں جن کی وجہ سے ہماری جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی وہاں کے ہوٹلوں کو بھگا رہے ہیں، نجائز تجاوزات، بھائی انہوں نے انہیں دھکا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وہاں جائے تو اسے پانی چائے نہ ملے؟ کیا پالیسیاں ہیں ہماری حکومت کی اور وہاں کی حکومت کی؟ کچھ ادھر تو بہرحال فرق ہے، بہرحال وہاں تو جو حکومت ہو رہی ہے اس کے کیا بات ہے۔ تو اللہ ہمیں آمد میں محفوظ رکھے، اور آئندہ بھی ہماری جو متعلقہ انتظامیہ ہیں یا حکومت صوبائی ہیں، یہ زیادہ تر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس بات سے آگاہ رہے کہ اگلے 2-3 ماہ جو ہے وہ بارشوں کے ہیں، بارشوں کے نتیجے میں دریاؤں میں طغیانیاں آئیں گی، دیہاتوں میں دریاؤں کے کنارے جانوں کے ضیاع کا، مال و جان لوگوں کا کافی ضائع ہونے کے خدشات ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ کریں کہ وہی جو روایتی طریقہ ہے کہ وہاں متعلقہ جگہوں پر جا کر اعلان کروایا جائے کہ یہ خطرات ہیں، آگاہ کیا جائے کہ پانی کے ریلے یہاں سے گزر رہے ہیں، یا یہ جو پانی ہے اس سے اتنا نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور زبردستی بھی وہاں سے دوڑائے، لوگوں کو بھگائے۔ تو اگر آپ کو چینل پسند آئے تو سبسکرائب بھی کریں، اسے شیئر بھی کریں، اور بات آگے چلتی رہے گی، اور مرنے والوں کے لیے، شہید ہونے والوں کے لیے دعا بھی دیتے ہیں، اور آپ بھی دعا کریں کہ ان کے بالخصوص لواحقین، متعلقین
دوستوں کو خدا صبر جمیل عطا فرمائے.